حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بہنوں، آج آپ کو شکر کی اہمیت اور فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ جو ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، انعامات سے نوازنے والے ہیں، نعمتیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، میں نے تمہیں رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے ساتھ چن لیا ہے، لوگوں پر تمہیں بلندی عطا کی ہے۔ جو چیز میں تمہیں عطا کر رہا ہوں تم اسے قبول کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، پس تم اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، ولا ان کفرتم ان عذاب لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت شدید ہے۔ بھائی بہنوں، شکر کیا ہے؟ شکر کسی احسان اور بھلائی پر تعریف کرنا ہے۔ تعریف کس کی؟ یہ بھلائی، یہ احسان اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ایک شخص نے راستے سے صرف کانٹوں کو اٹھایا اور راستہ صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بھائی بہنوں، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو رحمتوں اور نعمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو انعام دیا ہو اس کا اپنی زبان سے اظہار کرے، اپنے رب کی تعریف کرے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ ساری کی ساری نعمت میرے رب نے عطا کی ہے، میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور اپنے دل کو اس بات پر گواہ بنائے کہ یہ نعمت واقعی میرے رب نے عطا کی ہے، میرے پاس تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں۔ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے کہ میرے اللہ کا فضل اور انعام ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عطا سے سرفراز کیا۔ ایک
बुजुर्ग का कौल है کہ ہر چھوٹی اور بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے وہ نعمت دگنی بن کر انسان کے پاس آ جاتی ہے، اگر ناشکری کی جائے تو وہ نعمت بھی چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھرے ہوئے جانور کی طرح ہوتی ہیں، جس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے باندھنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے پاس رکھنا ہے تو انہیں باندھنا پڑے گا، اور وہ باندھنا کیا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں تہجد کے لیے اٹھتے اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت آخر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام اور رتبہ دیا، عظمت عطا فرمائی، کیا آپ کو ابھی اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات میں اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ تو بھائی بہنوں، یہ تھی شکر کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عطا کردہ نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ تو بھائیو بہنوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ آخر میں دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو بھائی بہن پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بہن بھائی مشکلوں میں ہیں اپنے فضل کرم سے ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو اعلیٰ روزگار عطا فرما دیجئے، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجئے، اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، سب کے دکھ درد دور فرما دیجئے۔ یا رب کریم، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجئے، ہمارے وطن پاکستان پر خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرمائیے، آمین ثم آمین۔ بھائیو بہنوں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اہل خاندان کا بھی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔